کچھ کم بخت لوگ وہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یعنی جتنے بھی سلاطین اور خلفاء اور امراء گزرے ہیں انہوں نے تلوار چلائی ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے، ان کم بختوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عقل کی بات تو یہ ہے کہ یہ تلوار چلانے والے جو لوگ تھے، یہ کچھ لوگ ہوں گے تلوار چلانے والے جنہوں نے تلوار چلائی اور اسلام پھیلایا، ان کے دلوں میں اسلام کیسے آیا؟ ان کے اوپر تلوار کس نے چلائی؟ کیونکہ اسلام کی تاریخ وہ تو 1400 سال سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے تو کوئی اسلام نہیں تھا، کوئی تلوار چلانے والا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو تلوار چلانے والے لوگ تھے وہ تو بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کیسے اسلام لایا؟ انہوں نے کیسا اسلام قبول کیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام وہ تلوار کے زور پہ پھیلتا، تلوار کے زور پہ جب کوئی چیز پھیل جاتا ہے وہ انسان کی دل کے اندر نہیں پہنچتا، وہ راسخ نہیں ہو جاتا، وہ سرسری ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام جن لوگوں کی دلوں کے اندر چلا گیا، جن لوگوں کی دلوں کے اندر داخل ہو گیا، تو وہ ایسا مضبوط ہو گیا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ پھر خود کو اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ تلوار کے زور پہ کیسے ممکن ہے؟ تلوار کے زور پہ آپ کسی کی ظاہری شکل صورت اور حریت کو بگاڑ سکتے ہو، لیکن اسلام ان کے دل کے اندر داخل نہیں کر سکتے ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 600 سال سے ہندوستان کے اوپر وہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ 600 سال تک ہندوستان کے اوپر وہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ اگر مسلمان وہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلاتا تو آج ہندوستان کے اندر کوئی ہندو باقی نہیں رہتا۔ 600 سال کے اندر یا تو تمام ہندوؤں کو ختم کر دیتا یا پھر ان کو بزور تلوار اسلام جو ہے وہ قبول کرواتا۔ لیکن آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان وہ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، اکثریت جو ہے وہ آبادی ہندوؤں کی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تلوار کی جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی، مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تھا، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال، اگر کوئی صادق ہو یا مخلصانہ طور پہ، ویسے یہ سوال تو منافقانہ انداز سے ان لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں مخلصانہ طور پہ یہ سوال آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ تلوار کے زور پہ جو ہے وہ اسلام پھیلا ہو، تو آج کا جو دور ہے، جو وقت چل رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کی زوال کا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، مسلمان اس میں بے حد کمزور ہیں۔ تلوار تو چھوڑیے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ تلوار چلانا اور کسی کو بزور تلوار مسلمان بنانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آج جو لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ جو ہے یہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں، جو لوگ جاتے ہیں باہر ممالک کارگزاری سنانے والے لوگ، ان سے آپ پوچھیں، لاکھوں لوگ وہ جو ہے مسلمان ہونے والے ہیں پوری دنیا میں، تو وہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ آخر اس کے اندر راز کیا ہے؟ تلوار بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اور معاشی حالت کہ کسی کو لالچ دے کر مسلمان بنائے، کسی کو پیسہ دے کر، وہ تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمان خود جو ہے وہ بیچارے معیشت کے لیے پریشان ہیں۔ اب اگر کوئی جو ہے وہ پیسوں کی لالچ میں مسلمان ہونا چاہتا ہو تو مسلمان وہ جواب میں یہی کہے گا کہ بھائی مسلمان ہونا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو مسلمان ہو جائے، نہیں تو ہم آپ سے زیادہ غریب ہیں۔ مسلمان تو الٹا کسی کو مسلمان بنا کر اس سے جو ہے وہ چندے کی امید رکھتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مجھے کچھ چندہ ملے۔ وہ لالچ دے کر تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کو لالچ دے کر مسلمان بنائے، یہ تو دیگر مذاہب والے لوگ یہ کرتے ہیں،
لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ حق چیز، اس کو آپ جتنا بھی چھپاؤ، حق کو جتنا چھپاؤ، اگر کسی کے اندر طلب رہے، سچا طلب رہے حق کی جو ہے وہ معلوم کرنے کا، تو وہ کسی نہ کسی دن وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ حق جو ہے وہ خود کو واضح کر دیتا ہے، اور حق واضح اور روشن ہوتا ہے۔ یہ کسی کی چھپانے سے عارضی طور پہ تو چھپ جاتا ہے، لیکن دائمی طور پہ نہیں چھپتا ہے۔ آپ اسلام کو جتنا بھی دباؤ، اسلام کو جو ہے جتنا بھی دبانے کی، چھپنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، چھپانے کی کوشش کرو کہ اسلام چھپ جائے، اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے سے چھپ جائے، لیکن جیسے ہی جو اس حق کے طلبگار لوگ ہوتے ہیں، جن کی دلوں میں کوڑھ نہیں ہوتا، جن کی دلوں میں کوئی جو ہے وہ بغض نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ اسلام کی اسٹڈی کرتا ہے، اسلام ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔